بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چیونٹی چلتی چلتی سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی کے اوپر سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چیونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اس بار گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور اس واقعہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ چیونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مینڈک کو مجبور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی پر سے اٹھا کر اس پتھر تک لے جاتا ہے اور پھر اپنا منہ اس سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا، کیا تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی ہوئی ہے؟ چیونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتی ہے، اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بھولا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، چنڈول ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ چنڈول کے سر پر تاج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو اس طرح کا تاج اس کے سر پر بن گیا۔ ایک دن چنڈول چاہتا تھا کہ وہ مادہ کے ساتھ ملاپ کریں، لیکن مادہ چنڈول اس کے لیے راضی نہ ہوئی۔ نر چنڈول نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میرا ایک بچہ ہو جو ذکر خدا کرے۔ مادہ چنڈول نے جب یہ بات سنی تو اپنے شوہر کا مطالبہ قبول کر لیا۔ پھر جب انڈے رکھنے کا وقت آیا تو وہ انڈے رکھنے کی جگہ کے لیے پریشان تھے۔ نر چنڈول نے کہا، میری مانو تو انڈے سڑک کے کنارے رکھو تاکہ جو کوئی بھی تجھے دیکھے تو یہ خیال کرے کہ تم دانہ دنکا اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پر آئی ہو، لہٰذا دیکھنے والے کو تم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر کی تجویز قبول کی، انڈے سڑک کے کنارے رکھے اور ان پر بیٹھ گئی۔ جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو ایک دن ان دونوں پرندوں نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور پرندوں نے ان کے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ہماری طرف آ رہے ہیں تاکہ یہاں سے عبور کرے۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں اور میرے انڈے اس لشکر کے پاؤں کے نیچے نیست و نابود نہ ہو جائیں۔ نر چنڈول نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی رحم دل اور شفیق انسان ہیں، لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے؟ مادہ چنڈول نے کہا، ہاں، میرے پاس ایک ٹڈی ہے جو میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ نر چنڈول نے کہا،
میرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے جو میں نے اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے۔ مادہ چنڈول نے کہا، تم کھجور کا دانہ اٹھاؤ اور میں ٹڈی اٹھاتی ہوں، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو ہم وہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیے بہت پسند ہیں۔ نر چنڈول نے کھجور اپنی چونچ میں لی اور مادہ چنڈول نے ٹڈی اپنے دونوں پاؤں سے اٹھائی۔ وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تشریف فرما تھے۔ ان کا استقبال کیا۔ نر چنڈول ان کی دائیں طرف اور مادہ چنڈول ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں پرندوں سے احوال پرسی کی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا واقعہ ان کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ قبول کیا اور لشکر کو وہاں سے ایک طرف موڑ دیا تاکہ ان کے انڈے پاؤں تلے نہ روند ڈالیں، اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور ان کے ہاتھ کے مسح کرنے کی وجہ سے ان پرندوں کے سر پر ایک خوبصورت تاج نکل آیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا، تم کیوں مجھ سے دور رہتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مینار اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہوا نے اس کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر ان دونوں کو طلب کیا اور چڑے سے فرمایا، تم کیسے میرے محل کے مینار کو چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ چڑے نے کہا، نہیں نہیں اے پیغمبر خدا، مجھ میں ایسی طاقت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں بگاڑتا ہے۔ ظاہر ہے عاشق کی کسی بات پر اس کی سرزنش نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا، تم کیوں اپنے شوہر سے دور رہتی ہو جبکہ وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے؟ چڑیا نے جواب میں کہا، اے پیغمبر خدا، وہ عاشق نہیں ہے مگر عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے شدید گریہ کیا اور گوشہ تنہائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں گریہ کی اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے دل میں غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو اور میرے عشق کو غیر عشق کے ساتھ مخلوط نہ کرنا۔ ایک دن ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہٰذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سانپ کے بدلے انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے کہا، اے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے محکمہ اوقاف کا سرپرست بنا دیں، کیونکہ وہ اوقاف کا مال صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے سے وارد جہنم ہوگا، پھر میں اس کو دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر بدلہ لوں گا۔ یہ روایات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وقف شدہ چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے